اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس سے گزشتہ آیت میں ہم سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا ذکر کر رہے تھے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی کارستانیوں کو بیان فرمایا اور بتایا کہ یہ جو لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی لے لی ہے، یعنی ہماری دنیا صرف مزیدار رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا شدید عذاب ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، توریت عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے۔ یہاں پہ رسول عام ہے جو نبی کو بھی شامل ہے اور رسولوں کو بھی شامل ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بالاتفاق رسول ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ اور یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو ایک رسول کے بعد جو دیگر انبیاء کرام آتے تھے وہ سارے کے سارے اسی رسول کی تعلیمات کو زندہ کرتے تھے، اور اسی تعلیمات میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا وہ لوگوں تک صاف کر کے صحیح کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ رسول اور نبی کا فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتے ہیں، اور جبکہ نبی جو ہے وہ عام طور پر ان پہ کتاب نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے سے گزشتہ رسول ہی کی کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ سلسلہ نبوت ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پہ ختم ہو چکا ہے، لا نبی بعدی فرمایا جا چکا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب یہ کام امت مسلمہ کے علماء کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ان کے بارے میں آیا کہ ہر 100 سال بعد ایک مجدد ہوگا جو دین کی تعلیمات کی تجدید کرے گا۔ تو یہاں پر چونکہ رسولوں کے بعد انبیاء کا یہ کام تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء بھیجے۔ مفسرین لکھتے تقریباً 4000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور پھر خاص طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ اب کھلی نشانیاں عطا فرمانے سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ کہ ان کو انجیل عطا فرمائی، وہ خود رسول تھے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزے عطا فرمائے، وہ معجزے بھی بہت حیرت انگیز معجزے تھے، مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے کو درست کر دینا، کوڑیوں کو درست فرما دینا، پرندے کی مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں دم کر کر پھونک مار کے اس کو اڑا دینا، یہ ساری کی ساری بیانات ہیں۔ فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے۔ اب روح القدس سے کیا مراد ہے؟ مشہور قول تو یہ ہے کہ یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ روح سے مراد وہ روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں پھونکی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ تو اب یہاں پہ القدس جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے طاہر، طاہر کے معنوں میں ہے تو یعنی پاکیزہ روح ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روح القدس یعنی ہماری روح۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف نسبت فرمائی، تو یہ نسبت تشریفی کہلاتی ہے، جس طرح کہ خانہ کعبہ کے لیے بیت اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ گھر سے پاک ہے۔ اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو یہ سب کے سب تشریف کے لیے ہے، ان کی تعظیم کے لیے ہے، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے
اللہ نے ان کی روح کو اپنی جانب نسبت فرمائی۔ تو بہرحال مشہور قول تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا ہے، اور علماء نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تھے اس وقت سے جب تک اس دنیا میں ظاہری طور پہ آپ رہے 33 سال کی عمر تک، اس کے بعد آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، تو ان تمام وقتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے معیت میں رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب بھی کوئی ابن آدم پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ شیطان نے ان کو نہیں چھوا تھا۔ تو یہ جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے، تو شیطان کیسے چھوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، بس جب جب تمہاری طرف کوئی رسول آئے ایسی بات لے کر جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تمہاری من بھائی بات نہیں تھی، تو تم نے تکبر کیا۔ اب رسولوں کے سامنے تکبر کرنا کفر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے۔ یہ وہی نافرمانی ہے جو کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی تھی، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اور یہی یہود نے کیا کہ اللہ کے نبیوں کا انکار کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو انبیاء کے رسولوں کے ایک گروہ کو تو تم نے تکذیب کی اور دوسرے گروہ کو تم لوگ قتل کرتے ہو۔ اب بہت سارے انبیاء تھے جن کو یہود نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا معاذ اللہ، ان کو ان لوگوں نے جادوگر قرار دیا نبی ماننے کے بجائے۔ اور بہت سارے انبیاء تھے جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، تو ان کو ان لوگوں نے قتل کروایا۔ اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ان لوگوں نے یہی کوشش کی، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا وجود مسعود بنی اسماعیل میں ظاہر ہوا تو اس زمانے میں یہود نے باقاعدہ جماعتیں بھیجی آپ علیہ السلام کو بچپن میں شہید کرنے کی، یہاں تک کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو خیبر کی ایک عورت نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی اور اس میں بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو زہر کا اس وقت اثر نہ ہوا، جبکہ دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس یہودیہ کو بلا کے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خود بکری کے گوشت نے مجھے بتایا کہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر جھوٹے ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس پر درگزر سے کام لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ وہ ہے جس کا تم انکار کرتے ہو اور ایک گروہ وہ ہے کہ جن کو تم قتل کرتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں۔ جب نبی علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیتے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، تو ہم لوگ آپ کی بات کیسے مانیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات کا خود جواب دیتا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں پردے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت فرما دی ہے، بس تم میں سے کم ہی لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ تو یہاں پر اللہ کی لعنت فرمانے سے کیا مراد ہے کہ یہود نے پے در پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے نبیوں کی گستاخیاں کی، ان کو شہید کیا، ان کو جھٹلایا، تو جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب اللہ کی جانب سے کتاب ان لوگوں کے پاس آئی وہ جو اس بات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی۔ اب ان کے پاس توریت تھی اور توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تھی، تو یہودی نبی علیہ السلام کی نعت کا انکار کرتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس نبی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ کفار کے خلاف اس نبی کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر مختصر سا میں عرض کر دوں کہ چونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب ظہور کا زمانہ قریب آیا تو یہود کو تو معلوم تھا کہ نبی آخری زمانہ تشریف لائیں گے اور وہ بھی مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے،
تو اس زمانے میں ان لوگوں کی کفار سے جنگ ہوا کرتی تھی، جس پہ کفار ان کو دبا لیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ پھر کفار کو کہا کرتے تھے کہ انتظار کرو نبی آخری زماں کے آنے کا، نبی آخری زماں جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جہاد کریں گے اور تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسا قوم عاد اور سمود کو قتل کیا گیا، ارم والوں کو ختم کیا گیا، تو ہم لوگ بھی تم کو ختم کر دیں گے۔ اور جب ان کی کہیں جنگ ہوتی تھی تو وہ نبی آخری زماں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ رب کریم تو ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جب تمہارے پاس وہ آئیں، جو تمہاری کتاب ایسی کتاب آئی جو تمہاری اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اسی طرح وہ نبی تشریف لائے کہ جن کے وسیلے سے تم ان کی آمد سے پہلے دعا کیا کرتے تھے کفار کے خلاف، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن جب وہ ان کے پاس آئے جو جانے پہچانے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو تم لوگ پہچانتے تھے اور کتنا پہچانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بھی اگلی آیات میں بیان فرما دیا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، کہ یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے کہ جس طرح کہ باپ اپنے اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو وہ جانے پہچانے جب ان کے پاس تشریف لائے کفروا بہ، تو حسد و اناد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہوئے، یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس حرکت پہ ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہو کافرین پر، انکار کرنے والوں پر، یعنی جان بوجھ کے انکار کرنے والے۔ اور فرمایا کہ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو ان لوگوں نے اپنی جانوں کو کتنے برے مول خریدا، کتنی بری قیمت میں خریدا، أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، بغیاً أن ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس حسد سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے کیوں کر دیتا ہے۔ یہ فضل اپنے فضل سے اس نے نبوت بنی اسماعیل میں کیوں نازل کر دی ہے، تو یہ اللہ سے جلن کرتے ہیں، اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے صرف اور صرف دنیا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مخاصمت مول لی اور دنیا کو خرید لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، تو وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہو گئے، یعنی پہلے گزشتہ انبیاء کے ساتھ گستاخی کر کے اللہ تعالیٰ کے عہد فرامین کو توڑ کر غضب کے شکار ہوئے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے غضب کا شکار ہوئے۔ تو فرمایا کہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کفار کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ذلت کا عذاب یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن مومنین کے لیے جو عذاب ہے وہ اہانت والا عذاب نہیں ہے۔ کفار کو یہ عذاب سزا کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن مومنین کو جو عذاب دیا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لیا اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سب کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ اس کے علاوہ جو ہے یعنی قرآن مجید جو ہے وہ حق ہے اور وہ تصدیق کرتا اس بات کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی کتابوں کی قرآن مجید تصدیق فرماتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان لوگوں کو مسکت جواب دیتا ہے، ان لوگوں کو ساکت و صامت فرماتا ہے، ان کی زبانوں کو بند فرماتا ہے، اور فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرما دیجئے، ان یہود سے فرما دیجئے فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو اگر تم صرف اپنی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، اپنی توریت پہ ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو اس سے پہلے؟
یعنی اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم واقعی اپنی کتاب کو مانتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر تم اپنی کتاب کو مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے نبیوں کے بارے میں بیان فرمایا، خاص طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری کی پوری نعتیں تورات میں بیان فرمائی، ان کی علامتیں بیان فرمائی۔ تو اگر تم اپنی کتابوں کو بھی مانتے تو پھر بعد والے انبیاء پہ ایمان لے کے آتے، نہ کہ ان کو قتل کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آتے، نہ کہ ان کی مخالفت کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی نافرمانی بیان فرمائی کہ تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزات تھے جو حیران کن تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، موسیٰ علیہ السلام کے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود تم نے پھر بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، من بعدہ، ان کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ تم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کر دیا تھا۔ سیدنا جبریل امین نے وہ پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کے سامنے کر دیا تھا، اور فرمایا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو اسے طاقت کے ساتھ اور توجہ سے سنو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وہ عہد بھی یاد دلا دیا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا، اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا ہے رب کریم جو تو ارشاد فرما رہا ہے، وَعَصَيْنَا، مگر ہم نے نافرمانی کی۔ اب ان کا یہ کہنا زبان سے تھا یا پھر ان کے دل میں یہ بات تھی، دونوں کا معنوں کا احتمال پایا جاتا ہے کہ زبانی طور پہ تو انہوں نے سمعنا کہہ دیا لیکن دل میں انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان لوگوں کی چالاکیاں یہ تھی کہ لفظوں سے کھیلتے تھے، تو کہتے تھے کہ سمعنا و اطعنا، اطعنا کے بجائے عصینا کہہ دیا، یعنی ملتا جلتا لفظ، تاکہ سامنے والے کو دھوکہ ہو جائے۔ جب سامنے والا اگر سنے اس نے صحیح بات سن لی تو اس سے کہتے ہیں کہ اپنے کانوں کا میل صاف کراؤ، ہم نے تو عصینا نہیں اطعنا کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، اور پھر مزید فرمایا ان کی نافرمانیوں کے بارے میں کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، کفر کی محبت رچ بس گئی تھی۔ فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، تم ایمان کے دعوے دار ہو۔ آپ فرما دیے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارا ایمان تو بہت بری بات کا حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومنین ہو، یعنی تم لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہو، تم لوگ بچڑے کی پوجا کرتے ہو، تم لوگ اللہ کے فرمان کو سن کے کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو پھر ایمان تو اس بات کا نہیں کہتا، ایمان تو کہتا ہے کہ تسلیم کرو، مان لو، لیکن تمہارا ایمان بڑا عجیب ہے کہ تم یہ باتیں سن کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، انکار بھی کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو بیان فرمایا، اور پھر مزید ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، اے حبیب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر خالصتاً آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے، یعنی آخرت کی زندگی میں کامیابی صرف تم ہی ہے۔ بات یہ کہ یہودی دعویٰ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آخرت تو ہمارے لیے ہے، جنت کے وارث تو ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امانی کا، جن کا پیچھے ذکر آیا، ان جھوٹے خیالات کا رد فرمایا اور ان کو چیلنج کروایا اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان سے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے پاس آخرت صرف تمہارے ہی لیے ہے، تم ہی آخرت کے حقدار ہو، من دون الناس، دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، تو تم پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کی تمنا کرنے کا حکم دیا۔ اب موت کی تمنا کرنا یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ یہودی چونکہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتے تھے، معاذ اللہ احب اللہ کہتے تھے، ابناء اللہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ آخرت کی سلطنت کے ہم ہی وارث ہیں، تو پھر آخرت تو بڑی عیش کی جگہ ہے، بڑے آرام کی جگہ ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، تو دنیا کی زندگی میں تو تکالیف بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو تم اس تکلیف دہ زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اگر وہی تمہارے لیے خاص ہے
تاکہ اس سے بہتر زندگی تمہیں مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کروایا اور ساتھ میں ہی معاوضے کے طور پر ارشاد فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ لوگ ہرگز بھی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق ہیں، جہنم ہماری مشتاق ہے، ہم مرتے ہی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کا معیار بھی بیان فرما دیا۔ سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو موت کو دوست رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے یہی فرمایا، سورہ جمعہ میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اے یہودیو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے سوا دیگر تمام لوگوں کے سوا اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو اگر اللہ کا دوست ہوتا تو موت کی تمنا کرتا ہے، اس کو پتا کہ میرے رب کے یہاں پہ میرے لیے بڑے عظیم عظیم انعامات ہیں، راحت و سکون ہے، دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کا پھول ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جس پہ جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ تو اب چونکہ یہودی جھوٹے تھے، ان کے سارے دعوے کاذب تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا، تو کسی یہودی نے اس دن موت کی تمنا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہودی اس دن موت کی تمنا کر لیتے جب ان کو چیلنج کیا گیا، تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہیں بچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، کہ آپ بے شک آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو زندگی پر سب سے زیادہ حرص کرنے والا، یعنی زندگی کی سب سے زیادہ تمنا رکھنے والے یہی لوگ ہوں گے جو زندگی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پہلے تو انہیں موت کا چیلنج دلوایا گیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر مزید ان پہ طنز کیا، ان پہ طعنہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اب دیکھیے یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ انہیں موت کا چیلنج کیا گیا، وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ چیلنج کو قبول کر لیتے اور موت کی تمنا کر لیتے، مگر قرآن کی حقانیت سچائی ہے کہ یہودیوں میں سے کسی نے بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصل کو بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر مٹے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، دنیا کے عاشق ہیں، تو اس لیے زندگی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جبکہ مومن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ وہ موت کا مشتاق ہوتا ہے، موت سے محبت کرتا ہے، کہ وہ پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ پھر مزید ان کی حالت کو بیان فرمایا کہ یہ زندگی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے زیادہ بھی موت سے محبت رکھتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو کفار چونکہ وہ تو آخرت کے قائل بھی نہیں، تو وہ دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو موت سے وہ نہایت گھبراتے ہیں۔ لیکن یہود باوجود کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ دنیا کی محبت میں، زندگی کی محبت میں یہ ان لوگوں سے بھی آگے ہیں۔ پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ خاص طور پہ مجوس کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ مجوسیوں میں یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ تحیت میں کہتے ہیں زی 1000 سال، کہ تم ہزار سال جیتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کفار کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ مجوسیت سے بھی زیادہ بڑھ کے زندگی سے پیار کرنے والے ہیں۔ یودو احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، وہ 1000 سال تک جیتا رہے، مگر ان کا یہ تمنا کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر، کہ یہ 1000 سال کی زندگی مل جانا بھی ان سے عذاب الہی کو دور نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے ایک اعتراض اٹھایا، اور یہ اعتراض بیان فرمایا کہ اگر کوئی کہے
کہ جب دنیا کی زندگی میں 1000 سال اس کو مل گئے تو یقیناً 1000 سال وہ موت سے دور، جہنم کے عذاب سے دور ہو گیا۔ تو یہ فرمانا کہ یہ تمنا کرنا اور 1000 سال کی زندگی مل جانا ان کے عذاب کو دور نہیں کرتا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اگرچہ کہ لاکھوں سالوں کی ہو مگر آخرت کے مقابلے میں ایک لمحے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے، تو اس لیے 1000 سال مل جانے سے ان سے وہ جہنم کا عذاب کو دور نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے ان تمام معاملات کو جو لوگ کر رہے ہیں، ان کی تمام حرکتوں پہ رب کریم کی نظر ہے۔ یہود یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ ہر چیز ریکارڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت سب چیزوں کو پیش فرما دے گا۔ تو اب یہ ساری کی ساری تحدید کی جا رہی ہے، یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، صرف اسی لیے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات کے بارے میں اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔